पार बेड़ा लगाए आले रसूल, डूबे बजरे तराए आले रसूल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह करीम के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ अल्लाह करीम के अर्श के साए के सिवा कोई साया ना होगा। तीन शख्स अल्लाह करीम के अर्श के साए में होंगे। अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन लोग होंगे? इरशाद फरमाया, वो शख्स जो मेरे उम्मती की परेशानी दूर करे, नंबर 2 मेरी सुन्नत ज़िंदा करने वाला, और नंबर 3 मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, सिलसिला बरकत आले रसूल में खुश आमदीद। इस सिलसिले में हम सादात किराम से मुताल्लिक़ सुनते चले आ रहे हैं। ये हमारा नवा सिलसिला है। इसमें आज हम आशूरे के दिन की मुनासबत से आशूरे के दिन खैरात की बरक़ात के बारे में सुनेंगे। आइए सबसे पहले आशूरे के दिन सदका व खैरात से मुतालिक हिकायत सुनते हैं। चुनांचे आशूरे के रोज़ मुल्क रे में काजी साहब के पास एक साइल आकर अर्ज़ गुज़ार हुआ, मैं एक बहुत नादार और यालदार आदमी हूँ। आपको यौम आशूरा का वास्ता मेरे लिए रोटी, गोश्त और 2 दिरहम का इंतज़ाम फरमा दीजिए। अल्लाह करीम आपकी इज़्ज़त में बरकत दे। काजी साहब ने कहा, ज़ोहर के बाद आना। फ़कीर ज़ोहर के बाद आया तो कहा, असर के बाद आना। वो असर के बाद पहुंचा, तब भी कुछ ना दिया और ख़ाली हाथ टरखा दिया। फ़कीर का दिल टूट गया। वो रंजीदा एक नसरानी के पास पहुंचा और उससे कहा, आज के मुक़द्दस दिन के सदक़े मुझे कुछ दे दो। उसने पूछा, आज कौन सा दिन है? जवाब दिया, आज यौम आशूरा है। ये कहने के बाद आशूरे के कुछ फ़ज़ाइल बयान किए। उसने सुनकर कहा, आपने बहुत ही आज़मत वाले दिन का वास्ता दिया है, अपनी ज़रूरत बयान कीजिए। साइल ने उससे भी वही ज़रूरत बयान कर दी कि मेरे लिए रोटी, गोश्त और 2 दिरहम का इंतज़ाम कर दीजिए। उस आदमी ने वाफिर मकदार में गेहूँ, गोश्त और 20 दिरहम पेश करते हुए कहा, ये आपके अहलो याल के लिए ज़िंदगी भर हर माह इस दिन की फ़जीलत व हुर्मत के सदक़े मुक़र्रर है। रात काजी साहिब ने ख्वाब देखा कि कोई कह रहा है, नज़र उठा कर देखो। जब नज़र उठाई तो 2 आलीशान महल नज़र आए, एक चांदी और सोने की ईंटों का और दूसरा सुर्ख याकूत का। काजी साहब ने पूछा, ये दोनों महल किसके हैं? जवाब मिला, अगर तुम साइल की ज़रूरत पूरी कर देते तो ये तुम्हें मिलते, मगर चूँकि तुमने उसे धक्के खिलाने के बावजूद भी कुछ ना दिया, इसलिए अब ये दोनों महल फ़लान नसरानी के लिए हैं। काजी साहब बेदार हुए तो बहुत परेशान हुए। सुबह हुई तो नसरानी के पास गए और उससे पूछा कि कल तुमने कौन सी नेकी की है? उसने पूछा, आपको कैसे इल्म हुआ? काजी साहिब ने अपना ख्वाब सुनाया और पेशकश की कि मुझसे 1 लाख दिरहम ले लो और कल की नेकी मुझे बेच दो। नसरानी ने कहा कि मैं रुए ज़मीन की सारी दौलत लेकर भी इसे फ़रोख्त नहीं करूँगा। अल्लाह करीम की रहमत व इनायत बहुत खूब है, लीजिए मैं मुसलमान होता हूँ। ये कहकर उसने पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह करीम के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और गवाही देता हूँ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदा ख़ास और उसके रसूल हैं। आशूरे का दिन बड़ी अहमियत और फसीलत वाला है। तभी बयान करदा हिकायत में साइल ने आशूरे के दिन का वास्ता देकर अपनी हाजत का सवाल किया। इस दिन अपने आप को गुनाहों और गफलत से बचाते हुए खूब नेक अमाल करने चाहिए। हज़रत अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, 10 मुहर्रम बहुत आज़मत वाला दिन है, लिहाजा मुनासिब है कि जिस कदर मुमकिन हो अच्छे काम किए जाएं। भलाइयों के इन मौसमों को गनीमत जानो और गफलत से बचो। मुहर्रम शरीफ हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है, और हुर्मत वाले महीनों के बारे में मशहूर ताबई बुज़ुर्ग हज़रत क़तादा रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, हुर्मत वाले महीनों में नेक अमल का अज्र बढ़ जाता है। यूँ ही हुर्मत वाले महीनों में जुल्म व गुनाह बाक़िया महीनों के मुकाबले में गुनाह अज़ीम हो जाता है। अगरचे जुल्म व गुनाह हर हाल में बड़ा है। साइल अगर वाकई हाजतमंद हो तो इसकी हाजत व ज़रूरत पूरी कर देनी चाहिए कि ये एक नेकी का काम है।
اس سے اللہ کریم اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے جو میرے کسی امتی کی حاجت پوری کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے اس امتی کو خوش کرے تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کریم کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کریم کو خوش کیا اللہ کریم اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اگر سائل کو کچھ نہ دینا ہو تو اسے بار بار دھکے کھلانے اور ٹرخا دینے کے بجائے اچھے طریقے سے احسن انداز میں منع کر دیا جائے کہ جس سے اس کی دل آزاری نہ ہو۔ عرب میں یہ دستور ہے کہ جب سائل کو منع کرنا ہوتا ہے تو کبھی کہہ دیتے ہیں بارک اللہ فیکا، یعنی اللہ کریم آپ کو برکت دے، اور کبھی کہہ دیتے ہیں اللہ یغنیک عمن سواہ، یعنی اللہ کریم آپ کو اپنے سوا ہر ایک سے بے نیاز کر دے، جیسے ہمارے ہاں کہہ دیتے ہیں معاف کرو یا اللہ برکت دے وغیرہ۔ غرض ہے کہ سائل کو جھڑکنا نہیں چاہیے بلکہ نرم الفاظ سے اشارتاً کنایتاً منع کرنا چاہیے۔ جب وہ باز نہ آئے تو صاف صاف منع کرے کہ اب وہ سائل نہیں بلکہ اڑیل ہے۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو نہ جھڑکو۔ یہ بھی پتہ چلا اگر غیر مسلم بھی سچے دل سے کوئی نیکی کر لے تو بعض اوقات اس کی برکت سے اسے ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، جیسا کہ بیان کرتا حکایت میں نصرانی نے ایک حاجت مند کی حاجت پوری کی تو اس کی برکت سے اللہ کریم نے اسے ایمان کی دولت سے مشرف فرما دیا اور وہ کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ نیکی پر قدرت رکھنے کے باوجود نیکی نہ کرنا بسا اوقات بہت بڑے خسارے اور پچھتاوے کا سبب بن جاتا ہے، جیسا کہ بیان کردہ حکایت میں قاضی صاحب نے حاجت مند فقیر سے کہا ظہر کے بعد آنا، فقیر ظہر کے بعد آیا تو کہا عصر کے بعد آنا، وہ عصر کے بعد آیا تب بھی اسے کچھ نہ دیا اور خالی ہاتھی ٹرخا دیا۔ بالآخر فقیر کا دل ٹوٹ گیا۔ رات قاضی صاحب نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے نظر اٹھا کر دیکھو۔ جب نظر اٹھائی تو دو عالیشان محل نظر آئے، ایک چاندی اور سونے کی اینٹوں کا اور دوسرا سرخ یاقوت کا۔ قاضی صاحب نے پوچھا یہ دونوں محل کس کے ہیں؟ جواب ملا اگر تم سائل کی ضرورت پوری کر دیتے تو یہ تمہیں ملتے، مگر چونکہ تم نے اسے دھکے کھلانے کے باوجود بھی کچھ نہ دیا اس لیے اب یہ دونوں محل فلاں نصرانی کے لیے ہیں۔ قاضی صاحب بیدار ہوئے تو انہیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، اس حکایت سے جہاں عاشورے کے دن کی فضیلت معلوم ہوتی ہے وہیں عاشورے کے دن صدقہ و خیرات کرنے کا اجر و ثواب بھی معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا اس دن دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کیا جائے۔ بہت سارے مسلمان اس دن روزہ رکھتے ہیں، جن میں غریب بھی ہوتے ہیں، جن کے پاس افطار کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اس مبارک دن میں ان کے لیے افطار کا اہتمام کیجیے، انشاءاللہ الکریم ان کا دل خوش ہوگا اور آپ کو بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ منقول ہے ایک فقیر نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مل کر عاشورے کے دن روزہ رکھا۔ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا، لہذا وہ خوراک کی تلاش میں گھر سے نکلا تاکہ افطاری کا اہتمام کر سکے، لیکن کچھ نہ ملا۔ پھر وہ سوناروں کے بازار میں داخل ہوا اور ایک آدمی کو دیکھا کہ اپنی دکان میں قیمتی چمڑے کے ٹکڑے بچھا کر ان پر سونے چاندی کے ڈھیر الٹ رہا ہے۔ وہ اس کے پاس گیا اور سلام کر کے کہا جناب میں حاجت مند ہوں، ممکن ہو تو مجھے 1 درہم قرض دے دو تاکہ میں اپنے گھر والوں کے لیے افطاری کا سامان خرید سکوں، میں آج کے بابرکت دن آپ کے لیے دعا کروں گا۔ سونار نے اپنا منہ پھیر لیا اور فقیر کو کچھ نہ دیا۔ فقیر کا دل ٹوٹ گیا، وہ واپس آ رہا تھا اور اس کے آنسو رخسار پر بہہ رہے تھے کہ سونار کے ایک یہودی پڑوسی نے اسے دیکھ لیا اور دکان سے نکل کر اس فقیر کے پاس آیا اور کہنے لگا میں تجھے دیکھ رہا تھا کہ تو میرے فلاں پڑوسی سونار سے کچھ بات کر رہا تھا۔ تو فقیر نے بتایا میں نے اسے 1 درہم مانگا تھا تاکہ اپنے گھر والوں کی افطاری کا بندوبست کر سکوں، لیکن اس نے مجھے خالی لوٹا دیا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ میں آج کے بابرکت دن تمہارے حق میں دعا کروں گا۔ یہودی نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ فقیر نے اسے بتایا آج عاشورے کا دن ہے۔ پھر اس کے بعض فضائل بیان کیے تو یہودی نے اس فقیر کو 10 درہم دیے اور کہا اس دن کی عظمت کی خاطر یہ قبول کر لو اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ فقیر وہاں سے روانہ ہوا تو اس کا دل خوشی سے پھولا ہوا تھا، اس نے گھر والوں پر اچھی طرح خرچ کیا۔ جب رات ہوئی تو اس مسلمان سونار نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، پیاس اور مصائب
شدت اختیار کر چکے ہیں۔ پھر اس نے اچانک ایک سفید موتیوں کا محل دیکھا جس کے دروازے یاقوت کے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر کہا، اے اس محل کے مالک، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے۔ اسے ایک آواز سنائی دی، کل شام تک یہ محل تیرا تھا، لیکن جب تو نے فقیر کا دل توڑا اور اس سے کچھ نہ دیا تو اس محل سے تیرا نام مٹا کر تیرے اس یہودی پڑوسی کا نام لکھ دیا گیا ہے جس نے اس فقیر کی حاجت پوری کی اور اس کو درہم دیے۔ چنانچہ بیدار ہونے کے بعد سونار گھبراتے ہوئے اور خود کو ملامت کرتے ہوئے اپنے یہودی پڑوسی کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم میرے پڑوسی ہو، میرا تم پر حق ہے اور مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے۔ یہودی نے پوچھا، بتاؤ کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا، کل شام تم نے جو 10 درہم فقیر کو دیے تھے، ان کا ثواب 100 درہم کے بدلے مجھے دے دو۔ اس نے جواب دیا، اللہ کی قسم، میں 1,00,000 دینار کے بدلے میں بھی نہ دوں گا، بلکہ اگر آپ نے اس محل کے دروازے میں بھی داخل ہونے کی خواہش کی جو آپ نے کل رات خواب میں دیکھا تھا تو میں اس کی اجازت بھی نہ دوں گا۔ مسلمان سونار نے پوچھا، آپ کو اس راز کی کیسے خبر ہوئی؟ یہودی نے جواب دیا، اس کی خبر مجھے اس ذات نے دی ہے جو کسی بھی چیز کو فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کریم کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کریم اہل بیت اطہار کے صدقے ہمیں عاشورے کے بابرکت دن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پار بیڑا لگائے آل رسول، ڈوبے بجرے ترائے آل رسول۔